نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و حاکما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ۔ تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے، مالک ششجہات بھی، جو احد بھی ہے، صمد بھی ہے، جس کی شان لم یلد بھی ہے ولم یولد بھی۔ لا تعداد ہدیہ درود و سلام بارگاہ سید الانام، شفیع رحمت، والی امت، شاہ خوباں، جان جانا، شہنشاہ حسینہ، سید سربراں، سیاہ لا مکاں، تتیمہ دوراں، سرخیل زہرہ جمالا، رازدان ما اوہا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرہ، معصوم آمنہ، احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی دربار ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں، محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، عزیزان محترم، آج اس درس تصوف میں فضائل آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گفتگو ہوگی۔ چونکہ کل ہر سال کی طرح انشاءاللہ آنے والا کل 10 محرم الحرام سیدنا امام حسین علیہ السلام کانفرنس اور شہدائے کربلا کانفرنس کا انعقاد ہوتا ہے۔ آپ اس میں شریک ہوتے ہیں۔ کل مقررین اپنے اپنے علم اور بساعت کے مطابق ان کی خدمت میں ہدیہ تبریک پیش کریں گے، اور آخر میں اس فقیر کی گفتگو بھی ہوگی حقائق کربلا کے حوالے سے کہ یہ کربلا کا جو معرکہ ہے یہ کیوں ہوا، اور اس پر انشاءاللہ سیر حاصل گفتگو کریں گے۔ آج فضائل آل رسول پر کئی دوستوں نے مجھے کہا کہ تھوڑی سی گفتگو ہو جانی چاہیے، نفس نفسی کا عالم ہے، لوگ سادات کی توہین کر کے اپنے ایمان کو زائل کر رہے ہیں۔ کچھ اس بارے میں ہمیں بھی پتہ چلنا چاہیے کہ جو ہم سادات کا احترام کرتے ہیں ہمیں کیا فائدہ ہے، اور جو سادات کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہیں ان کو نقصان کیا ہوتا ہے۔ اپنے موضوع کو شروع کرنے سے پہلے 2 باتیں میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے گوش گزار کروں۔ آج سوشل میڈیا پر کچھ لوگ یزید کی حمایت کے اندر باتیں کر رہے ہیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یزید کو حق پر کہتے ہوئے ان کی وکالت کر رہے ہیں۔ میری دعا ہے قیامت والے دن ہمارا حشر امام حسین کے ساتھ ہو اور اس کے چاہنے والوں کا حشر یزید کے ساتھ ہو۔ آمین کہہ دیں، آپ کو بیل نہیں آئے گا، کوئی زبان بھی آپ چلایا کریں۔ ادھر وہاں پہ جھوٹ بولنے والے جھوٹ بولتے ہیں ممبر پہ، اور سامنے قذاب بیٹھ کے داد دیتے ہیں۔ آپ سچے ہو کے، عقیدہ سچا ہو کے، آپ نے قفل مدینہ لگایا ہوا ہے، اس کو کھولیں ذرا، بولتے رہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا جو یزید کے حامی ہیں، میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کا حشر یزید کے ساتھ کرے، اور جو حسین کے ماننے والے ہیں قیامت والے دن ان کو حسین کی معیت نصیب ہو جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عزیزان محترم، ایک بات تو یہ آپ ذہن نشین رکھیں۔ دوسری بات، صرف میں آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں،
اگر آپ نے اس بات پہ توجہ کر لی تو کبھی نہ آپ کی نماز چھوٹے گی، نہ کبھی آپ کا روزہ چھوٹے گا، نہ کبھی آپ تلاوت کلام مجید کیے بغیر رہ سکیں گے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یزید کے ساتھ آپ کی جنگ ہوئی، آپ شہید ہو گئے، ساری دنیا یزید کے ہاتھ پر بیعت کر رہی ہے، آخر وجہ کیا تھی کہ یزید چاہتا تھا کہ حضرت امام حسین میرے ہاتھ پر بیعت کریں؟ آپ ایک شخص ہو کر نہ کرتے، کوئی ضرورت نہیں تھی، مگر وہ آپ ہی کو بار بار کیوں کہہ رہا تھا یزید کہ امام حسین میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں، امام حسین میرے ہاتھ پر بیعت کر لیں؟ اور حضرت امام حسین نے بیعت کیوں نہیں کی؟ زمانہ پہلے بھی گزرا تھا، زمانے بعد میں بھی گزریں گے، مگر امام حسین نے لوگوں کو یہ بتا دیا کہ یزید کے ہاتھ پر میں نے بیعت کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ یزید نماز نہیں پڑھتا تھا، یزید قرآن نہیں پڑھتا تھا، یزید شرابی تھا، یزید جو محرمات کے اللہ نے قائم کردہ وہ جو رشتے ہیں ان کو پامال کرتا تھا، ان کی طرف توجہ نہیں دیتا تھا۔ امام حسین کی بیعت لے کے وہ بتانا چاہتا تھا کہ اگر میں غلط ہوتا تو امام حسین میرے ہاتھ پر کیوں بیعت کرتے؟ ان کا بیعت کرنا میرا صحیح ہونا بتا رہے۔ امام حسین نے کہا میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، شہادت قبول کر لوں گا، مگر کسی بے نمازی کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا۔ میں نے کہہ دیا ہے جو کچھ کہنا تھا، آپ سمجھے نہیں بات کو۔ آج کئی آپ کو بازار میں مارکیٹ میں ایسے الو کے پٹھے ملیں گے، وہ کہیں گے ہماری تو بس بیٹھے بیٹھے نماز ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا تیرا تعلق جو یزید سے ہے، نہیں سمجھ آئی؟ بھائی بات یہ ہے، حضرت امام حسین نے کہا میری جان چلی جائے، میرے نانے کا دین اسلام بچ جائے، میری جان چلی جائے، عظمت قرآن بچ جائے، میری جان چلی جائے، نماز کا جو سلسلہ ہے یہ جاری رہے، میری جان چلی جائے، زکوٰۃ کے ارکان اسلام جتنے ہیں وہ جاری و ساری رہیں۔ یزید نے اپنی تو جان دے دی مگر اسلام کو زندہ رکھا۔ پتہ چلا نماز پڑھتے حسینی ہیں، چھوڑتے یزیدی ہیں۔ نہیں بولیں گے آپ، اب آپ کے خلاف بات کی ہے نا، آپ کیسے بولیں گے؟ تو پڑھتے نماز حسینی ہے، چھوڑتے یزیدی ہیں۔ ذرا آنکھیں بند کر کے اٹھنے سے پہلے دیکھنا صحیح آپ نماز پڑھتے ہیں کہ چھوڑتے ہیں۔ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اپنے آپ کو کہہ دیں ہم حسینی ہیں، اور پھر آپ نے کتابوں میں پڑھا، تفاسیر میں پڑھا، تاریخ میں پڑھا، حضرت امام حسین پاک نے نیزے کی نوک پہ قرآن پڑھا ہے، آپ نرم بستر پہ بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھتے، پھر کہتے ہیں ہم حسینی ہیں۔ توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، وہ قرآن نیزے کی نوک پہ پڑھیں، آپ گھر میں نہ پڑھیں۔ وہ کرب و بلا کے تپتے صحراؤں میں نماز کو نہ چھوڑیں، آپ اے سی لگا ہوا ہے پھر بھی نماز نہ پڑھیں۔ وہ اس حالت میں بھی ارکان اسلام کی پابندی کریں اور آپ کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہے، پرابلم بھی نہیں ہے، تو پتہ چلا لوگ کردار کے حسینی نہیں ہیں، گفتار کے حسینی ہیں۔ مزہ تب ہے، امام حسین بھی تب خوش ہوں گے، ان کے نانا بھی تب خوش ہوں گے جب کردار کے بھی ہم حسینی ہوں، گفتار کے بھی ہم حسینی ہیں۔ تقریر اتنی تھی، ختم ہو گئی۔ اگر آپ کو سمجھ آ گئی ہے تو تقریر صرف اتنی تھی، ختم ہو گئی۔ چونکہ موضوع میرا یہ تھا آل رسول کے فضائل کیا ہیں، اب جو میں حدیث پڑھنے لگا ہوں یہ کئی تفاسیر کے اندر ہے۔ ہماری لائبریری میں تقریباً 8 یا 9 کے قریب تفاسیر ہیں جن کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ بعض خطیب آپ کو اس کا انکار کرتے نظر آئیں گے، میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں، جو پرانے صدیوں پرانے لکھ گئے ہیں میں ان کی بات کرنے لگا ہوں۔ فضائل صحابہ اور فضائل اہل بیت پر اب کوئی چیز جب جس کا دل کرتے وہ کہتے لا اصل لہ، اس کی کوئی اصل نہیں، یہ موضوع ہے، اور اپنی مرضی کی روایات وہ بیان کرتے رہتے ہیں، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، نہ میں کسی کو چیلنج کرنے لگا ہوں۔ بڑے بڑے مفسرین نے، بڑے بڑے امام فخر الدین رازی سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ علامہ اسماعیل حقی سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ تفسیر بغوی اور پتہ نہیں کتنی کتنی تفاسیر کے اندر یہ بات موجود ہے۔ نشان ہم نے لگا کے رکھا ہوا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فضائل بیان کیے اپنی اولاد کے،
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ترمذی اور مشکات کے اندر یہ حدیث ہے، وَأُحِبُّونِي لِحُبِّ اللَّهِ، مجھ سے محبت کرو اللہ کی محبت کے لیے، وَأَحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي لِحُبِّي، اور میری اہل بیت سے محبت کرو میری محبت کے لیے۔ یعنی جو تم مجھ سے محبت کرتے ہو یہ اللہ کے لیے محبت، کیونکہ آنا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب ہوں۔ جو تم مجھ سے محبت کرتے ہو وہ اس کی محبت کے لیے کرتے ہو، جو میری اولاد سے محبت کرو وہ میری محبت کی وجہ سے کرو۔ اور پھر جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو میری اولاد کی محبت میں دنیا سے جائے گا اس کو شہادت کی موت اللہ عطا فرمائے گا۔ فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفور لہ، جو بندہ میری اولاد کی محبت سے دنیا میں جائے گا وہ ایسا مرے گا ابھی اللہ نے اس کی بخشش کر دی ہے، وہ گناہوں سے پاک ہو کے مرے گا۔ فرمایا الا ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، جو میری اولاد کی محبت میں دنیا سے جائے گا وہ توبہ کی موت مرے گا۔ یعنی دنیا میں جیتے ہوئے آل نبی سے محبت کرے گا، جب موت آئے گی تو توبہ کی موت آئے گی۔ ہم دعا کرتے ہیں اے اللہ ہمیں توبہ کی موت نصیب فرما، اے اللہ ہمیں توبہ کی موت دے۔ ہم دعا کرتے ہیں نا تو میرے آقا نے نسخہ بتایا ہے، اگر توبہ کی موت مرنا چاہتے ہو تو اولاد رسول سے محبت کرو، توبہ کی موت تمہارا بندوبست تمہارے نبی نے کر دیا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے جو بزرگ حضرات ہیں دیہاتوں میں جائیں نا، خصوصاً ہمارے سرائیکیزم کے اندر یہ کلچر ہے، کسی بابے سے ملو یا کسی عمر رسیدہ مائی سے ملاقات ہو تو وہ کہتے ہیں اللہ ایمان بخشی، کہتے ہیں اللہ ایمان بخشی، یعنی جب تو دنیا سے جائے تو تیرا ایمان کامل ہو، دعا دیتے ہیں نا۔ اور ہمارے سرائیکیوں میں اب یہ دعا رہ گئی، باقی تو مشکل ہی دیتے ہیں، اللہ کرے صاحب کا ایمان کامل ہو، اب وہ کہتے ہیں اللہ ایمان بخشی۔ اب محبوب کی نگاہ دیکھ رہی تھی، بزرگ تو یہ کہیں گے اللہ ایمان بخشی، اللہ تمہارے ایمان کو کامل کرے، تو میں نسخہ بتا دوں ایمان کامل کرنا ہے تو کیا کرو۔ جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان، جو میری اولاد کی محبت میں مرے گا وہ ایسے مرے گا اس کا ایمان کامل ہوگا، ایمان کامل ہوگا۔ اور پھر ہم دعا کرتے ہیں اللہ موت کی سختی سے بچا، نکیرین کے عذاب سے بچا، کہتے ہیں نا دعا کرتے ہیں، تو محبوب نے فرمایا اگر اس سے بھی بچنا چاہتے ہو تو الا ومن مات علی حب آل محمد باشرہ مالک الموت بالجنہ ثم منکر و نکیر، کہ جب کوئی بندہ آل رسول کی محبت میں مرے گا مالک الموت آ کے اس کو تھپڑ نہیں ماریں گے، اس کی روح کو اس طرح نہیں کھینچیں گے کہ تکلیف ہو، بلکہ مالک الموت آتے ہی روح قبض کرتے ہی اس کو جنت کی خوشخبری دیں گے۔ جب قبر میں جائے گا نکیرین آئیں گے تو وہ بھی جنت کی خوشخبری اس کو سنائیں گے، نکیرین آئیں گے تو وہ بھی جنت کی خوشخبری سنائیں گے۔ پھر فرمایا جو میری اولاد کی، حدیث طویل ہے میں اس کا مفہوم پیش کرنے لگا ہوں، فرمایا جو آل رسول کی محبت میں مرے گا اس کو ایسے سجا کے لے جائیں گے جیسے دلہن کو دلہا کے لیے سجا کے لے جایا جاتا ہے، قبر میں ایسے سجا کے لے جائیں گے۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اولاد رسول کی محبت میں مرے گا، الا ومن مات علی حب آل محمد فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ، اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ کس کے لیے؟ جو اولاد رسول کی محبت میں دنیا سے گئے۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صرف ایسے نہیں، جو میری اولاد کی محبت سے، سادات کی محبت سے، اس نسبت سے یہ اولاد رسول ہیں، یہ خون رسول ہیں، جو سادات کی محبت۔ اچھا پھر سادات کا معنی سادات ہے یہ نہیں کہ کسی ایک سید کو پکڑ لیں یہ ٹھیک ہے باقی سب غلط ہیں، باقیوں کی توہین کریں۔ میں نے دیکھا ہے شخصیت پرستی آ گئی، اگر کوئی پیر صاحب سید ہے نا پراڈوں پہ چڑھ کے آ جائیں
یا کسی بڑی خانقاہ کے سجادہ نشین ہو تو آپ پھول برسا رہے ہوں گے اور آپ کے محلے کا غریب سید دھکے کھا رہا ہوگا. ایسا ہرگز مت کریں. آپ گاڑیوں کو پروٹوکول دے رہے ہیں، آپ گدیوں کو پروٹوکول دے رہے ہیں، معذرت کے ساتھ ناراض نہیں ہونا. جس دن آپ نے خون رسول کو پروٹوکول دیا تو پھر پراڈو والا سید بھی اور غریب کھیتوں میں چلنے والا سید بھی برابر ہو جائے گا، کیونکہ تم خون رسول کی تعظیم کر رہے ہو. بات ذرا چبھنے والی ہے، آپ کو تکلیف دے گی، بات سچ ہے. جو سید ہے، خون رسول ہے، آل رسول ہے، پھر وہ غریب ہے یا امیر ہے آپ نہ دیکھیں، آپ اس کی گاڑیاں نہ دیکھیں، اس کے بنگلے نہ دیکھیں، یہ دیکھیں خون کس کا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ خون کس کا ہے؟ ہاتھی مرد سیر لائے ایک چٹانگی دی زبان نہ ہلسی توارے کو. زور سے بولیں سبحان اللہ. کام تو یہ چل جاتا ہے، سر ہلانے سے بھی پتہ چلتا ہے بندے زندہ بیٹھے، لیکن زبان بھی ہلاتے رہے. غیبت اور چغلی کے اندر زبانیں بڑی چلتی ہیں، چغل خوری میں چلتی ہیں، اللہ کا ذکر کرنے میں نہیں چلتی. کہنا تو سبحان اللہ ہی ہوتا ہے نا. عزیزان محترم، پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو میری اولاد کی محبت میں دنیا سے جائے گا، رشتہ دار اس کو اٹھائیں گے، قبر میں دفن کریں گے، قبرستان میں اس کو سلا کے آ جائیں گے. اب رشتہ دار سلا کے آ گئے، پھر قیامت تک ملائکہ اس کی قبر کی زیارت کے لیے آئیں گے کہ یہ اولاد رسول کی تعظیم کیا کرتا تھا. قیامت تک فرشتے اس کی قبر کو آئیں گے، فرشتے آئیں گے زیارت کرنے کے لیے. اچھا، پھر ہم یہ دعا کرتے ہیں، اے اللہ، ابھی بھی دعا کی تھی کہ اے اللہ ہمیں عقیدہ اہل سنت پر موت دے. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الا ومن مات علی حب آل محمد مات علی سنت والجماعت. جو اولاد رسول کی محبت میں مرے گا اس کو موت ہی عقیدہ اہل سنت پر آئے گی. اب حدیث طویل ہے، میں نے مفہوم عرض کر دیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ فضیلتیں تو ان لوگوں کے لیے ہیں کہ جو سادات سے محبت کرتے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا احترام کرتے ہیں، جو محبوب کے خون کا حیا کرتے ہیں. اور جو بے حیا ہیں ان کے لیے تو محبوب نے کچھ فرمایا ہوگا. جو عزت و احترام نہیں دیتے سادات کو، تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو میری اولاد کیے بغض پر مرے گا. اسی حدیث کا اگلا حصہ ہے، جو میری اولاد سے بغض پر مرے گا وہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے اس حال میں آئے گا کہ اس کے دونوں ابرو کے درمیان ماتھے پہ لکھا ہوگا، یہ وہ شخص ہے جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہے، کیونکہ یہ رحمت للعالمین کی اولاد سے بغض رکھتا تھا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، تفسیر کبیر کے اندر یہ حدیث ہے، جو میرے اولاد کے بغض میں مرے گا، جو کسی سید کا احترام نہیں کرے گا، سادات کے بارے میں برا بھلا کہے گا، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جنت میں نہیں جائے گا، وہ جنت کی خوشبو سے بھی محروم رہے گا. اور پھر جان کائنات میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سادات کے ساتھ بغض رکھتا ہے اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوگا. اور مستدرک حاکم کی یہ حدیث پاک ہے، میرے آقا نے فرمایا اگر کوئی بندہ 5 وقت کی نماز حرم کعبہ میں پڑھے، پھر جا کے جناب والا مقام ابراہیم کے پاس 2 رکعت نماز نفل پڑھے، طواف کرے، نفل پڑھے، ہر نماز کے بعد طواف کرے، اگر کسی سید کے بارے میں دل میں بغض ہوگا تو وہ جہنم کا ایندھن ہے، اس کو جنت میں نہیں جائے گا، وہ جہنمی ہے، جنتی وہی ہے. نمازیں بھی پڑھے اور اولاد رسول سے محبت بھی کرے. یہ تو آج کے سید کا احترام ہے، پھر یقین کریں امام حسین کا کیا احترام ہوگا. تو پھر اسی لیے علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی نے فتویٰ دیا، لوگوں جو یہ کہے یزید نے ٹھیک کیا ہے، جو یہ کہے حسین معاذ اللہ باغی ہیں، یزید حق پر ہے، فرمائے میں اسے جہنم کا کتا سمجھتا ہوں. قیامت تک جو یہ نظریہ رکھتا ہے اس کا حشر بھی یزید کے ساتھ ہوگا. ہم اس وقت بھی جہاں بھی تھے حسینی تھے، آج بھی حسینی ہے، قیامت والے دن بھی حسینی ہے. ہمیں کسی نئی تحقیق کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، ہم ادھر بھی اس جہان بھی حسینی ہیں اور وہاں بھی امام حسین بلکہ حسنین کریمین کے ساتھ ہوں گے. عزیزان محترم، اعلی حضرت عظیم المرتبت اشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ نے فتاوی رضویہ شریف کی 4 جلد میں حدیث پاک نقل کی ہے. 2 احادیث پاک ہیں. فرماتے ہیں کہ
حضرت امیر المومنین مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ راوی ہیں، فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو کسی میری اہل بیت میں سے، میری اولاد میں سے جو بھی کسی کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرے گا، قیامت والے دن اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک میں خود اس کو صلہ نہ عطا کر دوں۔ پھر جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، راوی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، فرماتے ہیں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ میری اولاد کے ساتھ نیک سلوک کرے گا، میری اولاد کے ساتھ محبت کرے گا، میری اولاد کے ساتھ وفا کرے گا، میری اولاد کے ساتھ بھلا کرے گا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھ پر یہ لازم ہے قیامت والے دن اس کی جزا میں خود عطا فرماؤں گا۔ آپ اندازہ لگائیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا اس وقت نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر بندہ یہ کوشش میں ہوگا کہ میری نیکیاں قبول ہو جائیں، میں جہنم سے بچ جاؤں۔ فرمایا اگر کوئی اور عمل نہ بھی ہونا تو اہل بیت سادات سے محبت رکھیں، حسنین کریمین سے محبت رکھیں، اپنے زمانے کے جتنے علماء ہیں اولیاء ہیں ان سے محبت رکھیں۔ النقی والتقی فہو عالی، ہر متقی پرہیزگار میری اولاد میں سے ہے۔ علماء کا بھی احترام کریں، سادات کا بھی احترام کریں، نقباء ازکیاء اور نجباء اولیاء کا بھی احترام کریں۔ فرمایا قیامت والے دن یہی احترام تمہارے لیے جنت کا سبب بن جائے گا۔ اچھا ہم کیا احترام کریں گے؟ احترام سیکھیں تو ابو بکر صدیق سے سیکھیں، احترام سیکھنا ہو تو حضرت فاروق اعظم سے سیکھیں۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا کہ ایک دن حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر جلوہ گر تھے، حضرت امام حسین پاک تشریف لائے اور فرمایا امیر المومنین عمر ابن الخطاب میرے باپ کے ممبر سے اترو، اپنے باپ کے ممبر پہ جا کے بیٹھو۔ حضرت فاروق اعظم اترے، حضرت امام حسین سے پیار کیا اور فرمانے لگے میرے باپ کا تو ممبر نہیں ہے، آپ کے باپ کا ممبر ہے، ارے جو میرے سر کے اوپر بال اگائے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کے نانا کی وجہ سے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اور یہی بات جب حضرت مولا کائنات نے سنی، آپ نے فرمایا میں نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ہے کہ عمر ابن الخطاب میری امت کے چراغ ہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا میری امت کے چراغ ہیں، حضرت مولا علی فرما رہے ہیں، حضرت فاروق اعظم نے فرمایا اے علی یہی تحریری لکھ دو، مجھے یہی تو تحریر لکھ دو۔ انہوں نے کہا میں نے اپنے جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، میرے آقا نے فرمایا یہ عمر ابن الخطاب میری امت کے چراغ ہیں۔ حضرت علی نے لکھ دیا، آپ نے وصیت کی یہ پرچہ سنبھال کے رکھ دینا میرے کفن میں جا کے دکھاؤں گا مولا علی نے یہ لکھ کے دیا ہے، تیرے محبوب نے فرمایا عمر تیری امت کا چراغ ہے۔ عزیزان محترم، حضرت عبداللہ بن حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچپن کا زمانہ ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس جاتے ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں۔ عمر بن عبدالعزیز نے اپنا تخت چھوڑا، اپنی جگہ چھوڑی، اس چھوٹے سے بچے کو حضرت امام حسن مجتبیٰ کے پوتے کو اٹھاتے ہیں اور ان کے جناب زلفوں میں کنگھی کرتے ہیں، اپنے سے اونچی جگہ پہ بٹھاتے ہیں اور پھر کبھی ان کے کندھے دباتے ہیں، کبھی ان کے گھٹنوں کو دباتے ہیں۔ جب وہ بچے چلے گئے، وہ سادات وہ سید چلے گئے تو جو وہاں پہ لوگ بیٹھے تھے انہوں نے کہا اے امیر المومنین عجیب بات ہے، آپ نے ایک چھوٹے سے بچے کو اتنا عزت دی، اپنے مقام پہ بٹھایا، پھر ان کی خدمت کی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا اگر میں سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ عالمہ فاضلہ کاملہ راضیہ مردیہ خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے سامنے کرتا تو وہ خوش ہوتی۔ آج بھی میں نے ان کو خوش کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا ہے، کیونکہ میں نے یہ سنا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے اے لوگوں سنو، عمر ابن الخطاب کی بات کو غور سے سنو، جو بندہ قیامت تک کسی سید کا احترام کرے گا، اس کی خدمت کرے گا تو وہ سید اس کے حق میں شفاعت کرے گا۔ عمر بن عبدالعزیز کہتے ہیں میں نے اس بچے کی خدمت اس لیے کی ہے، یہ سید ہے، قیامت والے دن میری شفاعت کرے گا، اس کے نانا بھی خوش ہو جائیں گے، سیدہ بھی خوش ہو جائے گی۔ یاد رکھنا سید کا احترام عمل کی وجہ سے نہیں ہے،
سید کا احترام خون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے. ہاں بد مذہب نہ ہو، رافضی یا خارجی نہ ہو، پھر اور مسئلہ ہے. اگر اس کا عمل اچھے نہیں ہے لیکن عقیدہ اچھا ہے، پھر بھی اس کا احترام اسی طرح ہوگا. حضرت محی الدین ابن العربی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑی شخصیت ہیں. عبداللہ بن مبارک کے اوپر میں نے کافی دفعہ کلام بھی کیا، آپ لوگ سنتے بھی رہتے ہیں. وہ عبداللہ بن مبارک 500 دینار اکٹھے کرتے ہیں حج پہ جانے کے لیے. قافلہ چل پڑتا ہے، راستے میں ایک عورت ملتی ہے، پردہ کیا ہوا ہے، چھوٹی چھوٹی بچیاں ساتھ ہیں، اور کہتی ہے عبداللہ بن مبارک میں سید زادی ہوں، اولاد رسول ہوں، کئی دن ہو گئے ہمارے گھر میں فاقہ ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. عبداللہ بن مبارک تڑپ گئے، فرمایا اس حج کرنے کا کیا فائدہ، قیامت والے دن جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا میری اولاد بھوکی تھی، تو حج پہ جا رہا تھا، میری اولاد کو کھانے کے لیے میسر نہیں تھا، پہننے کے لیے کپڑا درکار تھا، تو وہاں پہ حج پہ چلا گیا. وہ 500 دینار اس عورت کو دے دیے، سید زادی کو دے دیے، اور واپس آ گئے. اور وہ جو قافلہ حج پہ جا رہا تھا، جب وہ واپس آیا، عبداللہ بن مبارک سب کو ملنے کے لیے گئے. سب نے کہا مبارک ہو، اللہ تیرا حج قبول کرے. ارے تو عرفات میں بھی ہمیں نظر آیا، تو ہمیں مینا میں بھی نظر آیا، مزدلفہ میں بھی نظر آیا، مدینہ الرسول میں بھی نظر آیا. وہ کہے خدا کی قسم میں گیا نہیں، وہ کہے ہم سب جھوٹ بولتے ہیں، ہم نے سب نے تجھے دیکھا ہے. رات کو عبداللہ بن مبارک سوتے ہیں، جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوتی ہے. میرے آقا فرماتے عبداللہ بن مبارک تو نہیں تھا، لیکن تو نے میری اولاد کی خدمت کی، ہم نے فرشتہ مقرر کر دیا، اب تیری مرضی آئے یا نہ آئے، حج بھی تیرا ادا ہو گیا، فرشتہ قیامت تک تیری طرف سے حج بھی کرتا رہے گا. شیخ زین الدین عبد الرحمن فرماتے ہیں کہ ایک امیر تھا جس کا نام تیمور لنگ تھا، بادشاہ تھا. وہ فوت ہوا نا، مرض الموت میں وہ دیکھ رہا ہے کہ اس کا منہ بھی کالا ہو گیا، اس کی شکل بھی کالی ہو گئی، عجیب اس کے اوپر نزا کا عالم تھا. اب نزا کے عالم وہ دیکھ رہا ہے کہ میں مر گیا ہوں. قبر میں عذاب دینے والے فرشتے آ گئے، اور جیسے ہی قبر میں عذاب دینے والے فرشتے آئے تو جان کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. فرمایا فرشتوں اس کو چھوڑ دو، یہ سیدوں کو جہاں دیکھتا تھا ان سے محبت کرتا تھا. اس کو علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی نے برکات آل رسول میں لکھا ہے. علماء تمہیں حوالہ بھی دے رہا ہوں، خود نہیں کہہ رہا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ عزیزان محترم، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا کہ میری اولاد کا احترام کیا ہے. علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی علیہ رحمہ نے ایک اور بات بھی لکھی، دوسری کتابوں میں لیکن چونکہ میں آج اس کا مطالعہ کر کے بیٹھا ہوں اسی ایک کا حوالہ دے رہا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص، اس کو ابن حجر مکی نے بھی لکھا ہے، فرماتے ہیں ایک شخص جس کے اعمال اچھے نہیں تھے، دنیاوی کاموں میں مبتلا رہتا تھا، بظاہر کوئی نیک عمل اس کا نظر تھا، وہ سید تھا، حسبی نسبی سید، اوریجنل سید تھا. تو ایک عالم دین نے جب دیکھا نا بھئی یہ سید ہے، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں. آپ کو پتہ ہے مولوی کسی پر اتنے آسانی سے یقین نہیں کرتے. اب میں اس طرف چل پڑا تو پھر اور پرابلم ہو جائے گی. یہ تو لوگوں کو خود ہی شکوک و شبہات میں مبتلا کرنے والے ہوتے ہیں، خود بھی رہتے ہیں. آج کل تو ویسے جو آب ہوا چلی ہوئی ہے کوئی کسی کا مخالف نہیں، خود ہی سادات ایک دوسرے کے پیچھے پڑے ہوئے، ہر چیز کو تشکیک کی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں. ایسی مارکیٹ میں کتابیں آ گئی ہیں، الامان الحفیظ، اللہ معاف کرے. تو عزیزان محترم، اس عالم نے جب وہ سید فوت ہوا جس کے اعمال اچھے نہیں تھے، تھا اصل سید، حسبی نسبی سید تھا، تو فوت ہو گیا. تو اس عالم نے اس کا جنازہ نہ پڑھا. رات کو دیکھا ہے جان کائنات کی محفل سجی ہوئی ہے، سیدہ پاک کھڑی ہیں اور ناراضگی کا اظہار فرما رہی ہیں. فرماتی ہیں تجھے نہیں پتا تھا، تو اس کے اعمال دیکھتا رہا، تجھے نہیں پتا یہ حضرت آمنہ کے لال کا لال ہے. کیا اس کے لیے میری اور میرے ابا جان کی نسبت کافی نہیں تھی؟ تم کیسے دنیا دار ہو، تم ان کے عملوں پر نظر رکھتے ہو، دیکھ تو لیتے یہ خون مصطفیٰ ہے. کیا خون مصطفیٰ ہونا کافی نہیں تھا؟ خون مصطفیٰ ہونا کافی نہیں تھا. ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت شاہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ سید کیوں نہیں ہے؟ تو جس سے سوال ہوا اس عالم نے جواب دیا وہ اس لیے
کہ سید اپنی تعریف خود کرے تو لوگ کہیں گے اپنے آپ کو منانے میں پڑ گئے ہیں، تو غیر سید کو سید کی اتنا احترام کرا کے بتا دیا جو حق ہوتا ہے سید کے احترام کا، وہی اعلیٰ حضرت نے پورا کیا ہے۔ یار میں ایک وہ بات پڑھتا ہوں نا تو مجھے بڑا ذوق آتا ہے، آپ نے بھی سنا ہے علماء سے کہ جو پالکی والا واقعہ ہے کہ سید نے کندھا دیا ہوا تھا، تو آپ تو یہ سنتے ہیں بات ختم ہو جاتی ہے، میں نے اس پہ ایک غور کیا ہے، میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اعلیٰ حضرت پالکی میں بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا پالکی رکھ دو، بتاؤ تم میں سید کون ہے؟ سید کون ہے؟ تو کوئی نہ بولا، آپ نے فرمایا تمہیں قسم ہے بتاؤ سید کون ہے؟ پھر ایک نے کہا میں غریب ہوں اور کوئی کام نہیں ملتا تھا، سید اتنا غیور ہوتا ہے بھوک سے دنیا سے بھی چلا جائے پر دنیا دار سے سوال نہیں کرتا۔ آج کل تو 2 نمبر اٹھے ہوئے نا، میں سید ہوں میری مدد کرو، وہ اور بات ہے۔ سید کی یہ فطرت میں، یہ اس کے خون میں یہ شامل ہے، وہ سخی ہوگا مگر کسی دنیا دار کے دروازے سے سوال نہیں کرے گا۔ جیسے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا نا کہ حضور آپ سادات کے گھرانے میں رہے، کیا سیکھا ہے؟ اس نے کہا یہ بتاؤ صبر اور شکر کی تعریف کیا ہے؟ اس نے کہا مل جائے تو شکر کرتے ہیں، نہ ملے تو صبر کرتے ہیں۔ اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ اہل بیت نے تو کچھ اور سکھایا، انہوں نے کہا یہ تو کتے اور بلی کا بھی صبر ہے، مل جائے تو کھا لیتا ہے، نہ ملے تو جانور بھی صبر کرتے ہیں۔ تو کہا اہل بیت کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا اہل بیت اور خاندان نبوت کا اور سادات کا طریقہ یہ ہے، نہ ملے تو شکر کرتے ہیں، مل جائے تو تقسیم کر دیتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ تقسیم کر دیتے ہیں، بانٹ دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا غریب ہوں حضور والا، کوئی کام نہیں ملتا تھا، میں نے کہا چلے یہ کہار بن جاؤں، کہار کہتے ہیں کندھا دینے والا، پالکی کو اٹھانے والے۔ تو آپ نے فرمایا اب مجھے معاف کر دے، معافی نامہ لکھوایا، دستار اتار کے کندھے پہ رکھی۔ اس نے کہا حضور معاف کرتا ہوں۔ کہا اچھا ایسے نہیں، اب تو پالکی میں بیٹھ، احمد رضا کندھا دے گا۔ اور یار عشق سیکھنا ہے تو اعلیٰ حضرت سے سیکھو، چھوڑو۔ جس نے رافضی خارجی بننا ہوتا ہے سب سے پہلے اعلیٰ حضرت کی بنائی ہوئی باڑ قائم کردہ عشق کی جو باڑ ہے نا، احترام اور ادب کی، اس کو توڑتا ہے، پھر یا وہ رافضی یا خارجی ہوتا ہے۔ جب تک اعلیٰ حضرت کے دامن میں رہتا ہے تو وہ عاشق مصطفیٰ بھی ہوتا ہے، عاشق اہل بیت بھی ہوتا ہے، عاشق صحابہ بھی ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ میں اگرچہ قادری بھی ہوں، چشتی بھی ہوں، لیکن میرا مشرب رضوی ہے۔ سمجھ میں آئی ہے بات کہ نہیں آئی؟ عزیزان محترم، اعلیٰ حضرت نے کہا اب بیٹھو، اعلیٰ حضرت کندھا دے کے سید کو بٹھا کے جا رہے ہیں، یہ بھی کافی تھا۔ آپ نے اتنا پڑھا سنا، خوش ہو گئے۔ اگلی بات جو میں تمہیں شیئر کرنے لگا وہ یہ ہے، مجھے یہ بتائیں اعلیٰ حضرت کو پتہ کیسے چلا یہ سید ہے؟ کہا مجھے خوشبو آئی ہے۔ اچھا بھائی، خوشبو کے کئی نام ہوتے ہیں، عود بھی ایک خوشبو ہے۔ اب میں کمپنیوں کے نام لوں تو آپ کہیں گے شاید کمپنی کی مشہوری کے لیے کہہ رہے، چلو کافی ساری خوشبوئیں ہوتی ہیں۔ عود جو بندہ خوشبو لگاتا ہے تو جس نے خوشبو لگائی ہوئی ہوتی ہے اس کو پتہ چل جاتا ہے اس نے عود لگائی ہے، اس نے پنامہ لگائی ہے، اس نے جناب والا مسک لگائی ہے، اس نے مشک لگائی ہے، اس نے کستوری لگائی ہے۔ اب وہی سوچے گا جس کو پہلے اس خوشبو سے شناسائی ہوگی۔ نہیں سمجھ آئی بات آپ کو؟ تو خوشبو کا پتہ اسی کو چلے گا جو پہلے اس خوشبو میں رہا ہو۔ اعلیٰ حضرت آپ کی قبر پہ اللہ کروڑوں رحمت نصیب فرمائے، آپ رہے ہیں خوشبو مصطفیٰ میں کہ آج اولاد رسول کی خوشبو کو بھی پہچان لیا۔ توجہ ہے کہ نہیں؟ شیخ عدی نے اپنی کتاب مشارق الانوار میں لکھا ہے، واقعہ لمبا ہے، مختصر اس کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں۔ اولاد رسول میں سے ایک سیدہ عورت تھی، وہ ایک رئیس کے پاس گئی، میں سیدہ ہوں۔ اس نے کہا تیرے پاس کیا ثبوت ہے تو سیدہ ہے؟ یہ جو لوگوں کے ثبوت اور نسب ڈھونڈتے پھرتے ہیں وہ بھی ذرا غور سے توجہ سے سنیں۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا جو مشہور ہو جائے سید ہے پھر اس کی تحقیق نہ کیا کرو، اس کا احترام کیا کرو۔ اب تصوف کی دنیا میں کیسے لے جاؤں؟ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے بارگاہ میں ایک ججہ عباسی کا ایک میراثی آ گیا اور کہنے لگا میں سید ہوں، کچھ دو۔ حضرت جانتے بھی تھے یہ سید نہیں ہے، میراثی ہے، ڈھول بجاتا ہے شادی پہ۔ آپ بے چین ہو کے فرمایا جلدی کرو اس کو کچھ دو، جلدی کرو کچھ دو۔ لوگوں نے کہا حضرت
جب وہ چلا گیا، آپ تو جانتے ہیں آپ نے کیوں دیا، فرمایا پتہ نہیں پیشے میں کہاں چلا گیا، میں اس کو دیکھوں یا گنبد خضرا کے مکی کو دیکھوں۔ جب یہ مانگ رہا تھا محبوب فرماتے فریدن اس کو کچھ دے، فریدن اس کو کچھ دے۔ صوفی جو ہوتا ہے نا اس کا مزاج صدیقی ہوتا ہے، تحقیقی کچھ اور ہے، کہتے نہیں فلاں محققین، محقق کوئی اور ہوتا ہے، صوفی مصدق ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ صدیقی ہے۔ اور ابو بکر صدیق نے یہ کہا یار کی شان بیان کرنے والا گرچہ ابو جہل ہو، تم نے راوی نہیں دیکھنا، یار کی عظمت کو دیکھنا ہے۔ یار کے ہر کام کی تصدیق کا نام ہے صدیق۔ تم تحقیق کرتے رہو، ہم تو صوفی ہیں، ہم تو تصدیق ہی کریں گے، کیونکہ یار کے معاملے میں تحقیق نہیں کی جاتی، ہر بات کی تصدیق کی جاتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں نے جملہ بڑا وزنی کہا ہے، سمجھنے والے سمجھے۔ ہاں، ہر بندے کی بات تک یہ رسائی نہیں ہے کہ سمجھے میں نے کیا کہا۔ تو کہنے لگے تمہارے پاس کیا ثبوت ہے تم سید زادی ہو؟ جاؤ۔ اب وہ گئی تو دیکھتی ہے ایک شخص بیٹھا ہے، لوگ اس کے پاس بیٹھے، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا مجوسی ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اس کے پاس گئی، کہا میں سید زادی ہوں، تڑپ گیا، گھر لے گیا، گھر والی کو کہا خدمت کرو۔ جب انہوں نے خدمت کی، بچیاں ساتھ ہی ہاتھ اٹھا لیے، اے گنبد خضرا کے مکی نانا جان، ہم اس وقت تک کچھ نہیں کھائیں گے جب تک آپ اسے کلمہ نہیں پڑھائیں گے۔ حالت اضطرار میں کچھ جائز ہوتا ہے، پھر یہ مسلمان ہوگا تو کچھ کھائیں گے۔ رات کو جب وہ سویا، خواب میں جانا کی زیارت ہوئی اس رئیس زادے کو، محبوب نے چہرہ پھیر لیا، ادھر سے گیا ادھر چہرہ کر لیا، ادھر گیا ادھر چہرہ کر لیا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا آقا وجہ کیا بنی؟ فرمایا میں تو نہیں جانتا۔ حضور آپ نہیں جانتے میں مسلمان ہوں؟ فرمایا تیرے پاس کیا ثبوت ہے کہ تو مسلمان ہے؟ کیا ثبوت ہے کہ تو مسلمان ہے؟ کہنے لگا حضور آپ کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ فرمایا تجھے شرم نہیں آئی جب میری سید زادی، میری اولاد آئی، میری بیٹی تیرے دروازے پہ آئی، تو نے کہا بتا سیدہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو نے ثبوت مانگا، اب تو بھی ثبوت دے کہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے۔ اور کہا یہ محل دیکھا ہے، یہ محل اس کے لیے جس نے میری سیدہ کی قدر کی ہے، میری اولاد کی قدر کی ہے، میری سیدہ زادی کی قدر کی ہے۔ اب وہ آنکھ کھلی تو سب کچھ کھلا ہوا تھا، طبیعت بھی کھلی ہوئی تھی۔ بھاگ کے گیا، پتہ چلا مجوسی کے گھر میں، کہتے جی مجھے 1000 دینار لے لو، مجھے یہ سید زادیاں دے دو خدمت کے لیے۔ اس نے کہا نہیں تو 1 کروڑ بھی دے میں کچھ نہیں لیتا۔ ارے جب سے یہ میرے گھر میں آئی ہیں، رات گنبد خضرا کے مکی نے مجھے کلمہ بھی پڑھا دیا ہے اور ایمان بھی عطا فرما دیا ہے۔ عزیزان محترم، کسی نے خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا سید اگر بے عمل ہو تب بھی احترام اس کا لازمی ہوتا ہے؟ آپ صوفی تھے نا، آپ نے فرمایا یہ بتاؤ یہ جو قرآن ہے نا، قرآن کا ایک صفحہ ہٹ جائے اور نالی میں چلا جائے تو کیا کرے گا؟ اس کے اوپر پیر رکھے گا یا اس کو اٹھائے گا؟ نہیں سمجھ آئی بات آپ؟ وہ جو قرآن کا وہ جو صفحہ ہے، یہاں سے نکل کے اگر وہ نالی میں چلا جائے یا مٹی میں چلا جائے یا کسی گندگی میں معاذ اللہ چلا جائے تو کیا کرو گے؟ اس کے اوپر پیر رکھو گے؟ اچھا تسا دسو کیا کرے سو؟ وہ کو چاہ کے صاف کر کے چنگی جاتے رکھے سو نا، انہیں کہ وہ اپنے آباء و اجداد کی تعلیمات سے ہٹا ہی ہے نا۔ تعلیمات سے ہٹا ہی ہے نا، ہے تو سید ہی نا۔ عزیزان محترم، صوفی کی بات صوفی ہی جانتا ہے، تصوف والے، عشق والے، محبت والے، عزت والے، عظمت والے، اچھے خون والے، اچھے نسب والے جانتے ہیں کہ احترام سید کا کیا ہوتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ سیدی عبد الوہاب شارانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، فرماتے کہ ایک شخص نے ایک سید کو مارا، اور رات کو جب جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی نا، آپ نے فرمایا تجھے شرم نہیں آئی تو نے مجھے مارا ہے؟ اس نے کہا حضور کون بدبخت ہے جو آپ کو تکلیف پہنچا سکتا ہے، آپ کو معاذ اللہ تکلیف دے سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ کلائی دیکھی ہے جو تو نے میرے اولاد کو مارا ہے، جو میری اولاد کو تکلیف پہنچاتا ہے مجھے تکلیف پہنچتی ہے۔ دیکھا تو نشان تھے، دیکھا تو نشانات تھے۔ تو عزیزان محترم، دیکھنا چاہیے کہ جب آپ کسی سید کا احترام کرتے ہیں، یہ احترام در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔
اسی طرح قاضی جمال الدین محمود اجمی جو کہرا کے گورنر تھے، وہ ایک دن نا سید عبد الرحمن کی مجلس میں گئے تو وہاں پہ ایک بادشاہ کی مجلس میں گئے تو سید عبد الرحمن حضور کی اولاد سے ایک شخص آیا تو وقت کے بادشاہ نے اس کو اونچا بٹھا دیا. اب یہ گورنر تھے تو اس کو جناب والا بڑی تکلیف ہوئی کہ اس سید کو اوپر بٹھا دیا، میں گورنر ہوں، میں نیچے بیٹھا ہوں. رات کو جب سویا، اچھا یہ جو سونے کی بات آ جائے نا، محبوب کا دیدار ہوا ہے تو یاد رکھیں، من رانی فی المنامی فسیرانی فی الیقظہ، جس نے خواب میں مجھے دیکھا مجھے ہی دیکھا. الشیطان لا یتمثل بی، شیطان بھی میری مثل بن کے نہیں آ سکتا، نہ کوئی اور آ سکتا. جس نے مجھے دیکھا اس نے مجھے ہی دیکھا ہے. کیونکہ آپ مجھے خواب میں دیکھیں، میں آپ کو دیکھوں، یہ خواب ہو سکتا ہے، وہم ہو سکتا ہے، وسوسہ ہو سکتا ہے، خیال ہو سکتا ہے، مگر آمنہ کے لال جس کو دیدار کریں جان بوجھ کے زیارت کرواتے ہیں. یہ خیال نہیں ہے، آمنہ کے لال خود ہوتے ہیں، یعنی قصدن دیدار کرواتے ہیں، جان بوجھ کے زیارت کرواتے ہیں. تو رات کو جب وہ گورنر سویا نا، مسلمان تھا نا، محبوب نے فرمایا تجھے شرم نہیں آئی؟ تو کیا چاہتا تھا؟ تو اونچا بیٹھے، میری اولاد نیچے بیٹھے. کیا تیری عزت نے گوارا؟ تجھے شرم نہیں ہے اس بات کی کہ تو نیچے بیٹھے اور وہ اوپر بیٹھے؟ یہ تو بات سمجھ آتی ہے. تو کیا چاہتا تھا؟ میری اولاد نیچے بیٹھے. حضور ختم ہو گئی بات، مجھ سے خطا ہوئی ہے، لیکن یہ بتائیں آپ دیکھتے ہیں، اگلی بات سمجھنے کی ہے، آپ دیکھتے ہیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی ممبر پہ خطیب بولتا ہے تب بھی میں سنتا ہوں، جب کوئی سید کا احترام کرتا ہے تب بھی دیکھتا ہوں کہ میری وجہ سے احترام ہو رہا ہے نا، کیونکہ قیامت والے دن جزا بھی میں نے دینی ہے. میں دیکھتا ہوں میری اولاد کا احترام کس کس نے کیا، کس کس نے احترام کیا ہے. عزیزان محترم، سید محمد فاسی رحمۃ اللہ علیہ مدینہ منورہ کے بعض حسنی سادات کو پسند نہیں کرتے تھے. امام فاسی وہ ہیں جنہوں نے دلائل الخیرات کی شرح لکھی ہے، مطالع المسرات مل جاتی ہے. اب آپ کو کیا پتہ وہ کیا چیز ہے؟ دلائل الخیرات کی شرح ہے. علامہ فاسی بہت بڑے عالم دین ہیں، بڑے محقق ہیں، بڑی تحقیق والے، بڑے عشق والے ہیں. تو وہ فرماتے ہیں کہ مجھے کچھ سادات پسند نہیں تھے، تو رات کو مجھے محبوب علیہ السلام کا دیدار ہوا. میں سرکار کے روضے پہ گیا، ریاض الجنہ میں بیٹھا، آنکھیں بند کی، پھر آنکھیں بند کی تو دل بھی کھل گیا، آنکھیں بھی کھل گئی. جان کائنات، جان عالم، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا. میرے آقا نے فرمایا تو میری اولاد کو پسند کیوں نہیں کرتا؟ کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا حضور والا اس کے عمل اچھے نہیں. فرمایا تو بڑا فقیہ بنتا ہے، مفتی ہے، ایک بات تو بتا، اگر اولاد نافرمان ہو تو نسب منقطع ہو جاتا ہے. نہیں سمجھ آئی بات؟ اگر اولاد نافرمان ہو تو نسب منقطع ہوتا ہے. کیوں جی؟ لا بھی ہے، نہیں ہوتا نا، قانون بھی ہے. آنکھ جو کرے گا اس کی نماز روزہ سب کچھ، اولاد کو آنکھ کوئی قانونی طور پہ کر سکے اس کی اور حیثیت ہے، شرعی طور پہ نہیں کر سکتا. اگر کرے گا اس کی عبادات اس کے منہ پہ ماری جائیں گی. تو اولاد اگرچہ نافرمان بھی ہو تو تب بھی اس کے نسب منقطع نہیں ہوتا. جب وہ بدعقیدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، عمل اچھے نہیں ہیں، تو میرے تم پر اب بھی لازم ہے ان کا احترام کرو، اب بھی لازم ہے تم پر ان پر احترام کرو. تو یارو اگر تمہارے دور میں سید مل جائے تو اس کا احترام لازم ہے، تو یزید پر بھی تو احترام لازم تھا. حضرت امام حسن اور حسین سے بڑھ کر کون سید ہو سکتا ہے؟ بلکہ سید و سادات تو یہی ہے، اصل سید تو یہ ہے نا. تو اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. الکوثر کے جہاں بہت سے اور معنی ہیں، اس میں کثرت اولاد بھی ہے. جو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ حضور کی اولاد اتنا کیسے ہو گئی کہ پوری دنیا میں ہے، الکوثر کا معنی سمجھ لے. کیونکہ اس آیت کا، اس سورت کا شان نزول بھی یہی ہے کہ جب جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا وصال ہوا تو لوگوں نے کہا اب اولاد ختم ہوگی، اب آپ کا نسب نہیں چلے گا. تو یہ سورت نازل، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، الکوثر کا معنی کثرت اولاد بھی ہے. تو یارو کبھی تم نے سوچا ہے کہ اگر اسماعیل علیہ السلام کے ایڑی سے نکلا ہوا زم پوری کائنات میں پہنچ سکتا ہے
تو تمہیں اعتراض نہیں ہے تو خون رسول کے جو سادات ہیں اگر پوری دنیا میں ہیں تو تمہیں تکلیف کیا ہے؟ پتہ چلا تمہیں تکلیف نہیں ہے، تمہارے عقیدے میں کوئی گڑبڑ ہے، تمہارے عقیدے میں کوئی پرابلم ہے۔ تم ایسے اصل لوگوں کے پاس نہیں بیٹھتے نا، تم بد نسل لوگوں کے پاس بیٹھتے ہو یا بد اصل کے پاس بیٹھتے ہو کہ تم حقیقت کو چھوڑ گئے، ورنہ قرآن تو یہ کہتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، محبوب آپ کی اتنی اولاد ہوگی کہ گنتی سے بھی بہر ہوگی۔ سمجھ میں آئیے بات کہ نہیں آئی؟ وقت ختم ہو گیا، بلکہ 5 منٹ اوپر ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ میری معروضات کو قبول فرمائے۔ ہمیں علماء کا بھی ادب کرنا ہے، سادات کا بھی ادب کرنا ہے، نبی کی ایک ایک نسبت کا بھی ادب کرنا ہے۔ بلکہ میرے آقا نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا، کہ جو اپنے سے چھوٹے پر شفقت نہ کرے، اپنے سے بڑے کا احترام نہ کرے، فلیس منا، وہ میرا نہیں ہو سکتا۔ تو اندازہ لگائیں جو آپ کے گھر کا چھوٹا ہو آپ شفقت نہ کریں تو آپ حضور کے نہیں، آپ کے گھر کا بڑا ہو آپ احترام نہ کریں تو آپ حضور کے نہیں، تو جو امت کے بڑے ہوں، جو سادات کے بڑے ہوں، سادات کے بڑے حسن حسین ہیں کہ نہیں ہے؟ حسنین کریمین ہیں کہ نہیں ہے؟ امت کے بڑے ابو بکر ہیں کہ نہیں؟ حضرت فاروق اعظم ہیں کہ نہیں؟ عثمان غنی ہیں کہ نہیں؟ مولا علی ہیں کہ نہیں؟ تو لہٰذا جو آپ کے گھر کا چھوٹا بڑا ہو، کسی پر شفقت ہے، کسی کا احترام ہے، تو جو امت کے بڑے ہیں ان کا بھی احترام اسی طرح ہے۔ جو کرے گا وہ محبوب کا ہے، جو نہیں کرے گا وہ اپنے ایمان کو جانچے اور کوشش کرے ادب کی زندگی گزارے۔ الدین کلہ ادب، التصوف کلہ ادب، تصوف ادب کا نام ہے۔